अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना शहबान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। हम बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं जिसको सुनने के लिए आप बेताब होते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेरे कुछ प्रोग्राम से मैंने कुछ टाउन चेयरमैन के जिक्र भी किए। एक आधे प्रोग्राम में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि मैं मीरपुर खास हो, बदीन हो, उमरकोट हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट या कम्युनिटी है, टाउन कम्युनिटी या म्यूनसिपल कमेटी, तो बारी बारी में हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टाउन टंडो गुलाम अली का मैंने जिक्र MLA साहब के प्रोग्राम में भी किया था और उसके मैंने कुछ सवाल भी किए थे कि कुछ टाउन ऐसी है जिस टाउन में काम है, बाकी जो भी आपके टाउन से कोशिश करते हैं कि उसमें काम हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो नाज़रीन, आज हम खुशनसीब है कि उसी टाउन के चेयरमैन मीर हजन खान ठाकुर साहब से आज हम आपको गुफ्तगू करा रहे हैं। तो चलते हैं उस पर सवाल तरफ तो कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके जानने वाले, जो आपको जानते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर या जो आपको जानना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है कि आपका फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल जो एक बड़ा प्रोफाइल है, मैं कहूँगा कि आप खुद हमारे नाज़रीन को बताएं कि सियासी और समाजी प्रोफाइल वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाह। पहली तो बात ये है कि ये आपकी मोहब्बत है, आप यहाँ पे आए, थैंक यू। आपकी नवाज़िश। देखिए, मेरा तारुफ जो है बहुत सादा सा है, मैं आपकी तरह इंसान हूँ, अपनी फुल कोशिश करता हूँ। बाकी मेरी फैमिली जो है, हमारे MNA जो मामू साहब हैं गुलाम, उनके वालिद साहब सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे प्री पार्टीशन में। उनके बाद फिर उनके छोटे भाई मीर बाबू आए थे, वो 2 दफ़ा MP रहे। फिर उसके बाद मीर साहब का ये दूसरा टर्म MNA का, तो ये मेरा सियासी हो गया तारुफ। और दूसरी तरह हमने सिर्फ ये कोशिश इस टाउन में आके कि अपनी फुल एफर्ट्स दें, उसमें मैं आपकी तरह इंसान हूँ बिल्कुल, और उसमें मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो मैं आपके काम देख रहा हूँ, क्योंकि मुझसे 2 साल से हमारा आपका रब्ता भी था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम नहीं मिला था। तो सर, एक बंदा वो होता है जो सियासत को खुद चूज करता है, मतलब कि बंदे की खुद एक ख्वाहिश होती है कि मैं सियासत में जाऊँ, वो घर वालों से भी लड़ता है और दोस्तों को भी कहता है कि मुझे सियासत करनी है। एक बंदा वो होता है जो फैमिली के हवाले से सियासत में आता है, फैमिली उसे कहती है कि भाई अब आप काम छोड़ो, सियासत में आओ। तो सियासत आपका ख्वाब था या फैमिली के हवाले से आपने कंटिन्यू किया? देखिए, पहली बात ये है कि सियासत एक तो हमारी फैमिली में चलती हुई आ रही है, उसको देखते हुए हमने ये नीड महसूस की कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कामों पर तवज्जो देनी है। सही। और अगर न्यू जनरेशन इसमें नहीं जाएगी तो पुरानी वाली जनरेशन आएगी और उसमें शायद उन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन उनकी एफिशिएंसी इतनी शायद ना हो और ना उनका विजन इतना ब्रॉड, तो इसलिए मेरा इसमें ज़बरदस्त। अच्छा सर, आवाम के कुछ सवाल, क्योंकि ज़्यादातर आवाम की लाठी जो होती है वो चेयरमैन तक जाकर गिरती है। हालांकि अगर मैं अपनी सोच बयान करूं कि अगर चेयरमैन ना होता तो मेरे ख्याल में MNA के लिए भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती और ये आवाम वहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब बहुत सारा इंतज़ार करती है। ये एक चेयरमैन ही है जो अपने हल्के के बुनियादी मसाइल को देख भी रहा है, हल भी करा है, लेकिन फिर भी सवाल उसी को करने होते हैं। तो वही तो सवाल है, जैसे आजकल आवाम के ज़हन में बैठ गया है कि चेयरमैन काम नहीं कर रहा, बजट खा जाता है। तो मैं आपके तसल्ल से उनसे ज़हन से ये सवाल हटाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो बचत मिल रही है, माशाल्लाह वो आपने रिकॉर्ड भी की है, तो फिर भी आवाम के मुताबिक ये बताएं कि वो कैसे यूटिलाइज हो रही है। देखिए जी, हमारी बजट जो है बहुत कोशिश की जाती है कि उसमें कम से कम वेस्टेज हो, ठीक है। हमारी टाउन शायद वही वाइड टाउन होगी जिसमें पेट्रोल का बिल जो होता है 4 लाख से ऊपर कभी ज़्यादातर नहीं जाता ऑन एवरेज। कभी कभी देखें, अभी इस दफ़ा डेंगू हो गया, हाँ, तो 3 दफ़ा हमने स्प्रे किए तो बढ़ जाता है, वैसे अमूमन नहीं बढ़ता। सही। मैं खुद भी वहाँ से कोई फ्यूल नहीं लेता, ठीक है, मैं नहीं लेता, और मैं कोशिश करता हूँ कि वेस्टेज कम से कम हो। दूसरा, हमारे टाउन ने कुछ यूनिक काम किए। नंबर 1, सिंध में हम वाहिदी टाउन है जो अभी हमारे मिनिस्टर सदा शाह ने शेयर किया था। हमारा वाहिदी टाउन है जो बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 स्कूल हम मीर साहब ने बताएं, एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का, जिसमें नाश्ता दिया जाता है। सुबह को ऑल पर्पस का दूध और उसके साथ अंडे,
زبردست. ایک یہ ہمارا ٹاؤن کام کر رہی ہے, اس میں ہمارا کم سے کم 6 لاکھ روپے ایک مہینہ خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک. دوسرا ہمارے ٹاؤن کی ایک یونیک چیز یہ ہے کہ ہم نے 3 سالوں سے اسکالرشپ دے رہے ہیں. 3 سال جی بالکل 3 سال سے دے رہے ہیں. پہلے اماؤنٹ کم تھا, 8 لاکھ تھا, پھر 12 لاکھ ہوا. لاسٹ ایئر ہم نے 30 لاکھ کی اسکالرشپ دی, جس میں آدھے پیسے ہم نے بچوں لڑکوں کے لیے رکھے تھے, آدھے لڑکیوں کے. اس سال ہم نے میر صاحب کی ایم این اے صاحب کی سجیشن پہ اس کو 60 لاکھ کر دیا, جس میں 30 لاکھ لڑکیوں کا ہوگا, 30 لاکھ لڑکوں کا ہوگا. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچے کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہر بچے کے لیے میکسیمم 1 لاکھ روپے ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو ملے. اور اس کے لیے وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں, پھر ہم انٹرویو دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فائنل لسٹ بنتی ہے. اس میں میرٹ کے ساتھ ساتھ اس کی اکنامک کنڈیشن بھی دیکھی جاتی ہے. زبردست. جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہوگا, ہارڈ شپ پہ ہوگا, اس کو لازماً کچھ پوائنٹ زیادہ ملیں گے اس کی اکنامک کنڈیشن کے حساب سے. یہ مین چیزیں تھیں ہمارے ٹاؤن کی. اس کے علاوہ ہمارا ٹاؤن سندھ حکومت کے ساتھ باقی چیزوں میں تعاون کر رہا ہے. بالخصوص ہم نے ڈسیبل پرسنس کے لیے 4 کیمپیں لگوائی تھیں, جس میں ہم ان کے بورڈ کو بلواتے ہیں یہاں پہ, وہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے اس کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسیبل پرسن ایک تو سوسائٹی کے بہت نیگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے بالکل, اور ان کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتی, کیونکہ ان کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یہاں سے جانا کم سے کم 80 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے. اس کو طے کرنے کے لیے ان کو ٹیکسی کروانی پڑے گی, اور ڈاکیومنٹیشن وہاں پہ پوری نہ ہو. تو وہ سارا کام ہمارا ٹاؤن کرتا ہے, ہمارے ٹاؤن کے آفیسرز کرتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, افتخار حسین, وہ کرتے ہیں. اور پھر ہم کرتے ہیں. اس سے لاسٹ ایئر تک ہم نے 405 سرٹیفکیٹس ایشو کروائے, جس کی بیسس پہ ہمیں سندھ گورنمنٹ نے 40 لاکھ کی گرانٹ دی تھی, جس کا ابھی ہم نے ایک فنکشن کیا اس میں, جس میں منسٹر طارق ٹھاکر صاحب, ایم این اے میر غلام نبی صاحب اور باقی ایم این ایز ایم پی ایز آئے تھے ہمارے پاس. اور اس میں ہم نے 115 ویل چیئرز, 4 الیکٹرک ویل چیئرز اور باقی اسسٹو ڈیوائسز بنائے تھے. تو ہماری ٹاؤن کوشش کرتی ہے کہ نہ صرف اپنے حصے کا کام کرے, باقی جو ڈسٹرکٹ کا کام ہو یا تعلقے کا کام ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا, ہم جس میں ہیلپ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش یہ کی ہے کہ اس ایریا میں, کیونکہ ہماری یہ جو تعلقہ ہاسپٹل ہے وہ کم سے کم اس سائڈ کی 12 یونینز کو دیکھتی ہے. صحیح. تو ان میں زیادہ تر کیسز یہ آتے تھے کہ اینٹی ریبیز ویکسین ختم ہو جاتی, کیونکہ ہاسپٹل کی ایک لمیٹڈ اسٹاک ہوتا تھا. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو ہم نے ٹاؤن کے بجٹ سے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں, اور ان کا اب ماشاء اللہ سے کبھی بھی آٹو اسٹاک نہیں ہوتی. ہم نے ابھی بھی میرے خیال میں اس سال بھی 6 لاکھ کی ہم نے بجٹ سینکشن کیا, اور جس میں سے وہ ابھی تک 3 لاکھ کی ان کو اینٹی ریبیز ویکسین دے چکے ہیں. ماشاء اللہ زبردست, یہ بڑا کام آپ نے بتا دیا. فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹاؤن میں اتنے کام ہو رہے. اچھا سر, ایک اور سوال. میرا خیال ہے بلال صاحب کی ہر اسپیچ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے. سر کامیاب چاہیے مطلب فارغ والا, جس کے لیے بلال صاحب نے کوشش بھی ہے کہ بلدیاتی نظام کے کامیاب چاہیے, لیکن میرے خیال سے 2 سال کمپلیٹ ہو گئی, 3 سال کا کمپلیٹ جا رہا ہے, تو وہ بلدیاتی نظام نظر نہیں آ رہا جو بلال صاحب نے کہا تھا. لیکن اس میں آپ کی نظر میں چیئرمین, بجٹ یا پاور؟ دیکھیے تینوں چیزوں کا حصہ ہے. سب سے پہلے تو ہم اگر اکنامکس دیکھتے ہیں تو ہمارے ٹاؤن میں تو بہت کم امپلائیز ہیں, ایفیشنسی اس لیے زیادہ ہے, باقیوں میں امپلائیز آتے ہیں زیادہ ہے. بالکل. ان کے لیے پہلے تو ریٹائرمنٹ کے ایشوز بہت ہوتے ہیں بیچاروں کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے الگ سے فنڈز رکھیں اور ان کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیں. گورنمنٹ کی سیکورٹیز میں, نیشنل بینک میں ڈال دیں, سندھ بینک میں ڈال دیں, لیکن گورنمنٹ یہ پاورز ہمیں نہیں دے رہی. اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے 50 امپلائیز ریٹائر ہوں گے, ہم نے ان کے لیے فنڈ رکھا ہوا, لیکن اس پہ ہمارے پاس انٹرسٹ نہیں آ رہا, تو ہمیں لازماً ایک ٹائم کے بعد پیسے زیادہ دینے پڑتے. بالکل. یہ بھی ہمارے ٹاؤن کے لوگوں کے بجٹ میں سے جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اختیارات میں بھی دیکھیں ضرورت ہے ہمیں تبدیلی کی. جیسے ابھی 2 سال پہلے تک ٹاؤن چیئرمین کا جو بجٹ تھا ہم خود ہی ریزولوشن لا کے اپروو کر دیتے تھے, سندھ حکومت کو صرف اس کی کاپی بھیجی تھی. اب سے پھر سے انہوں نے ایک اور یہ آرڈر لائے ہیں کہ ہمیں بجٹ جو ہے اپنا اپروو اپنے کاؤنسل سے اپروو کرا, پھر سندھ حکومت سے اپروو کرانا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز میں ڈیلے ہو جاتی ہے, اور پھر جب ہمارے ہینڈ پہ ڈیلے ہوتی ہے چیزوں میں تو پھر ہم ڈیلیور لوگوں کو نہیں کر سکتے. اور فائنلی چیئرمینس کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنے حلقے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, لوگوں کے مسئلے سنیں اور کوشش کریں کہ ان کو ریزالو کریں.
अच्छा सर, कुछ टाउन्स में या म्यूनिसिपल में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज क्या आ रहे हैं कि किसी के रिटायरमेंट के पैसे हैं या उसकी सैलरी है, उसमें ज्यादातर कटौती का ये बड़ा एक रेशा होता है। तो क्या आपके टाउन में जो मुलाजिम है उसकी रिटायरमेंट की या मंथली हवाले से कोई ऐसी चीज? नहीं, कुछ नहीं। हमारे टाउन के सब जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सबकी पेंशन मिल रही, रेगुलरली मिल रही है, किसी की पेंशन 1 रुपया भी नहीं कटती। हाँ, जो उनके रिटायरमेंट के अलग से पैसे होते हैं उनको शायद स्टेजेस में दिया गया होगा जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, लेकिन उनकी पेंशन किसी की भी एक दिन भी नहीं रुकी। ये तो हम आपको गारंटी से बताते हैं। सैलरीज भी उनकी अव्वलन जितना पहली तारीख को ही हो जाती हैं। ऑडिट में कोई डिले हो गया, ऑडिटर नहीं हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे एंड से कोई डिले नहीं होती। अच्छा नहीं सब, एक और सवाल मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि मुझे सवालों के बेहतर जवाब आ रहे हैं और आवाम भी लुत्फ अंदोज हो रही है। क्या ये बेसिक डेमोक्रेसी पर ओवरऑल काम किया जा रहा है? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो देखें, बिलावल साहब के बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं। टाउन चेयरमैन को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं, सबका बजट डबल किया गया है। लेकिन जो चीजें हैं अब उसके बाद वो उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसमें ना बिलावल साहब का कोई शॉर्टफॉल है ना सिंध हुकूमत का शॉर्टफॉल है। अच्छा सर, सियासी फॉलो किसको करते हैं? सियासी पीपल्स पार्टी को, उसमें मतलब शख्सियत जिसको आप फॉलोअर्स हो, कहते हैं कि यार ये बेहतरीन सियासतदान है। देखिए जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोल मॉडल तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो इस प्रोविंस से होकर भी फेडरेशन में 2 दफा प्रेसिडेंट बने, और उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह हुकूमत को चलाया है इतने सियासी बहरानों में और इतनी तरमीमें लेके आए हैं, शायद इससे पहले सियासी लीडर बड़े भुट्टो साहब की तरह बहुत बड़े गुजरे हैं, बिल्कुल, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा काम मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। जबरदस्त। अच्छा सर, मोहतरमा का सियासी अक्स आप बिलावल साहब में देख रहे हैं या जरदारी साहब? देखिए जी, इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में मोहतरमा का अक्स हर दोनों में नजर आ रहा है। सही। आसिफ साहब ने इस तरह देख लिया कि मोहतरमा जो थी बहुत सर्कमस्टांसेस को देख के काम करती थी, क्योंकि जो पहली हमारी हुकूमत आई थी आपको पता है कितने हमने उसमें कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, उसके बाद हमने चलती थी। और जो विजनरी रोल उनका जो है, जो सोच है, वो बिलावल साहब में नजर आ रही है। तो दोनों में हमें अक्स नजर आ रहा है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि भुट्टो आजम या मोहतरमा का ख्वाब रोटी कपड़ा मकान, आपको यही पता है कि पीपल्स पार्टी इन तीनों वर्डों पे बनी थी जी। जो भुट्टो साहब ने जब पीपल्स पार्टी बनाई थी तो ये वर्ड थे रोटी कपड़ा और मकान, मतलब डिलीवर करना है मुझे पब्लिक को, जिसके लिए बाद में मोहतरमा ने अच्छी तरह से संभाला, दुनिया उसे याद कर रही है और इसी चीज के लिए शहादत भी हो गई। तो क्या इस ख्वाब को, भुट्टो आजम को या मोहतरमा के ख्वाब को, क्या बिलावल साहब या जरदारी साहब ने उस लेवल का संभाला है जो मोहतरमा जिसके लिए ख्वाब देख के गई थी? देखिए जी, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी कोशिश कितनी थी और जो आउटपुट आया उसमें सर्कमस्टांसेस कैसे थे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो इन्होंने सबसे बड़ी जो कामयाबी आप देखेंगे, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इस मुल्क में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं और वो मुसलसल चल रहा है। उसमें खामियां जरूर होंगी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ये चीज है। दूसरे लेवल पे उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स बन दिए हाउसिंग के, आप अभी देख लें सिंध में मेरे ख्याल में इतने हजारों नहीं लाखों घर बने, लाखों करोड़ों घर बने, वो सिंध हुकूमत नहीं बनाया। बिल्कुल सही। उसमें चले आधा हिस्सा उस बंदे का भी है, लेकिन बाकी पैसे सिंध हुकूमत दे रही है। इतना बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें देखिए जरूर मिसहैप्स होते होंगे, एंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज भी होते होंगे, लेकिन ये काम चल तो रहे हैं। बाकी फूड सिक्योरिटी पे हमें काम करने की जरूरत है, जिस पे मेरे ख्याल में हमने हमेशा कोशिश की है कि रोटी की प्राइसेस लो रखी जाएं। इसमें मैं ये जरूर समझूंगा कि जिस तरह हमारा टाउन कर रहा है, बच्चों को नाश्ता दे रहा है, ये इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। ये कमाल की चीज है। मैं इसे इतना हाईलाइट करूंगा क्योंकि मेरा फर्ज होता है कि जो काम करे मैं उसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। इसके लिए मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इस काम को हाईलाइट भी करना चाहिए, ताकि आपके हाईलाइट करने से कोई और करे, स्टार्ट करे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, आपको पता है कि मंशात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कंट्रोल ना करने की वजह क्या है? क्या मतलब इसमें रियासत इन्वॉल्व है, पुलिस है या पब्लिक है? कौन है जो ये हमारा नौजवान नस्ल खत्म होता जा रहा है, तो इसी चीज को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं? इसकी क्या वजह?
اس کی دیکھیے سب وجوہات ہیں، سارے لوگ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں. پولیس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی کو منشیات فروش کو پیدا ہی نہ ہونے دیں، اگر ہو جاتا ہے تو اس کو چالان کریں، ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ ہمارے ہاں قانون میں کچھ کمیاں تھیں، یہ انہوں نے آئس کے خلاف جو قانون لے کے آئے اس میں بنا ہے. اب ہمیں انیشیٹو پولیس کی طرف سے یہ چاہیے کم سے کم ان کو اس لا کے تحت پروسیکیوٹ کرے. کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اس ملک میں جب لاز نیو آتے ہیں تو ان پہ پروسیکیوشن اس حساب کی نہیں ہوتی، اس حساب کی ہونی چاہیے. دوسرے لیول پہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس پہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو انیشیٹو دیکھیں چیزیں دینی. اب میں نے آپ سے بات نہیں، اس دفعہ ہم نے 6 کروڑ روپے میر صاحب کی سجیشن پہ رکھے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ پہلا میرے خیال میں پہلے ہی منسپل بھی نہیں، پہلے ٹاؤن ہو گئے جم بنا رہی ہے. 6 کروڑ کا لڑکوں عورتوں کے لیے ہم نے پارک بنایا ہے، زبردست، ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر، اب اس سال ہم نے NIT ہمارے ہونے والی ہے، وہ انشاءاللہ دسمبر میں ہوگی، اس میں ہم یہ 6 کروڑ کا جم بنائیں گے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آ کے اپنی ساری فرسٹریشن غصہ جم میں نکالیں، بنائیں اور اپنے آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہماری لائبریری کو ہم نے 12 گھنٹے فنکشنل کر دیا ہے، جو بچے پڑھنے چاہیں اس میں سولر لگا دیا ہے، نہ بجلی جانے کا کوئی مسئلہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے وہاں پہ انگلش کلاسز گرامر کی اسٹارٹ کر دی ہیں. اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں وہاں پہ اسپیکنگ کلاسز بھی چلائیں. اور ہماری یہ عزم ہے کہ یہ اگر کلاسز اچھی چلی تو نیکسٹ ٹائم ہم چائنیز بھی یہاں پہ پڑھائیں. زبردست. اچھا سر، آپ کا دوسرا پہلے میرا خیال ہے زمینداری بھی ہے. اچھا سر، کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ جی دیکھیں تھوڑی بہت تو اس میں حقیقت ہے، کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سرٹنلی ان کے تاجر برادران ہیں. اب ان کے مفاد ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اکنامک، ویسے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اس ملک ہی رہتے ہیں. اور اس دفعہ جو میرے خیال میں انٹرسٹ کا جھگڑا اتنا ہمارا نہیں ہے، ہمارے پہ جو کنڈیشنز ورلڈ بینک لگائے گا اس میں جتنے نون لیگ والے پھنسے ہوئے ہیں اور بھی حکومتیں ویسی پھنسے. اچھا سر، یہ 4 سال سے معاشی قتل کیا جا رہا ہے زمیندار کا ریٹ نہ دیکھ کر، جی آپ کے مطابق ریٹ کتنا ہونا چاہیے جو زمیندار اور ہاری کچھ تو بہتر سروائیو کر سکے؟ دیکھیں جی ریٹ تو اب وہ تو اس کو اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ان پٹس کتنے بڑھ گئے ہیں. پہلے ان چیزوں پہ سبسڈی ہوتی تھی، بالکل صحیح. یوریا پہ بھی سبسڈی ہوتی تھی کیونکہ ان کی کمپنیز کو سبسڈی ملتی تھی. اب وہ ان کو جب گیس مہنگی مل رہی ہے تو ہمیں مہنگی ملتی. ان کو سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ ہر دفعہ ایک کمپٹیٹو پروسیس کرے اور اس میں دیکھیے منیمم ریٹ اتنا سیٹ کرنا چاہیے، میکسیمم تو چھوڑ دیں، منیمم ایک سیٹ کرنا چاہیے. میری یہ گزارش ہو سکتی ہے ان سے. اچھا سر، جیسے میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا آپ کا کام دیکھ کر، اگر میں کچھ نوٹبل شخصیت کا نام لوں تو آپ کس کو اپریشیٹ کریں گے؟ میرا خیال سے آپ کنیکٹڈ تو بدین. جی بدین میں میرے خیال سے 2 مہینے 4 MP ہے. جی میر غلام علی ٹالپور صاحب جی اور علامہ ٹالپور صاحب، تاج محمد ملا اور میرا خیال میں ارباب صاحب 2 مہینے. ان میں بہترین سیاستدان کون ہے جس کا کام بہتر ہو، جسے آپ کہیں کہ یار میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ سر جو کام کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نہ کہ کسی بندے کو. کام کس کا بہتر ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو ہے کہ میں میر غلامی صاحب ہمارے ماموں ہیں، بڑے بھی بالکل خاندان کے. تو اگر دیکھا جائے ہمارے لڑکے بے روزگار تھے یا بچیاں بے روزگار تھیں وہ کلیئر کرتی. تو یہ سارے انیشیٹیوز یہ تو چھوٹی بات ہے. میر صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ ضلع کو آگے سے آگے بڑھا جائے. بلاول صاحب کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ضلع میں ترقیاتی کام زیادہ سے زیادہ کیے جائیں، کیونکہ ضلع بدین میں لاسٹ کچھ سالوں سے تو ایک فضا چینج تھی. اس دفعہ ماشاءاللہ سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری سیٹیں ہم نے جیتی. تو عوام جو ہے ہم سے زیادہ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھے بیٹھی اور ہمیں کوشش کر کے ان کو سب کو فلفل کرنا ہے اگر ہم ایسی دوسری دفعہ جیت جاتے ہیں. اچھا سر، اگر ہم دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس الیکشن میں بھی تھا اور تو اس لیے الیکشن کے بعد 2-3 سال ہو گئے تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو میری سچیشن تھی. جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کریں، میں نے خود سچ کیا. ایک کمی بالکل ضرور آتی ہے جو میں نے MLA صاحب سے بھی کہی تھی کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوام بہت غریب ہے. اگر ہم اسے پانی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی اور ہیلتھ کا بہت ایشو ہے، اس چیز پر کام نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جی اب میں اپنی RSC کا مثال دیتا ہوں. ہماری جو RSC ہے وہ بہت قدیمی 1962 کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ابھی بھی جو DHO صاحب کا سینکشن بجٹ ہے اس کا 8 کروڑ کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈاکٹرز ہیں. اب ڈاکٹرز کی سندھوکون میں قلت ہے.
صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ پسماندہ علاقوں میں یا بالکل, سائڈ پہ کم لوگ جانا چاہتے ہیں, کم لوگ جانا چاہتے ہیں. اب اس حساب سے لوگ کم جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ہاسپٹل ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ وہاں پہ صرف 5000 پیشنٹس OPD ان کی ہو سکے. ہمارے پاس رش ہوتی ہے 15000 کی. تو گورنمنٹ اور ہاسپٹل دونوں اس چیز میں پھنسے ہیں کہ ان کا بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بجٹ آنے کے بعد بھی پرچیزنگ میں ڈیلیز ہو جاتی ہیں, دوائیاں آؤٹ آف اسٹاک ہوتی ہیں, باہر سے لینی ہوتی ہیں. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں تو ان کو لوکل لوگ کچھ چیریٹیز سے ڈونیشن سے اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کم سے کم جو ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کو ایمرجنسی سروسز ملیں. باقی دیکھیں پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کارنامہ کیے ہیں. یہاں پہ ٹنڈو موہن خان میں قریبی ہمارے پاس NICVD ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں پہ اسٹنٹس پڑے اور NICVD کا بڑا ایک یہ کردار ہے, بالکل اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلال صاحب کو بھی اس چیز پر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے. بالکل آپ کی صحیح بات ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ آنے والا منتھ دسمبر کا ہے. دسمبر منتھ ایک ایسی شخصیت جس کو پوری دنیا نے سلوٹ کیا, سلام کیا, وہ تھی محترمہ شیخ بے نظیر بھٹو صاحبہ. میں کہوں گا کہ آپ اس شخصیت کو کن ورڈوں سے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کی عوام, آپ کے چاہنے والا سننا چاہتے ہیں, تو محترمہ کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے بڑے الفاظ تو ہم تو نہیں, وہ غریب ہی دے سکتے ہیں جن کو محترمہ نے فرش سے لے کے عرش تک لے کے گئی. بالکل صحیح. جو جن کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا, MP MNA بڑے خان میر شاہ صاحب کوئی نہیں سنتا تھا, اب وہ عوام اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ ہر بندہ ان کے پاس ووٹ لینے جاتا ہے, اور جب بھی وہ اس کے پاس آتے ہیں تو ان کی وہ بات سنتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی تو یہ. اور دوسری جو جن لفظوں سے میں ان کو یاد کرتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاستدان بہت گزرے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب گزرے, لیکن اگر ڈیموکریسی کے لیے کسی نے قربانی دی تو محترمہ ہے. جیل کاٹی, وہ بھی ایک عورت ہو کے مرچ جیل میں رہنا, جہاں کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے, بڑے سے بڑے جو لوگ تھے وہ رو کے بھاگ جاتے ہیں, اور اتنے لوگ جو پارٹی چھوڑ کے بھی گئے تھے, لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں محترمہ نے اپنا پورا ٹائم گزارا, اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی. اور ان کی ایک بہت بڑی اچھی چیز تھی ان کے اندر, ان کو اپنے پارٹی کے ورکر, اس شہر میں بھی ہمارے پاس ایک ورکر تھا, اس کا نام تھا پٹاٹو. صحیح. اینڈ میں ان کو یہ بھی یاد تھا کہ میرا یہاں پہ ایک پٹاٹو ورکر ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو کہیں چوکیدار لگا دو. ان کو یہ تھا کہ وہ ہر بندے کو جس نے پارٹی کے لیے کام کو اس کو اپریشیٹ کرتی تھی. زبردست. اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں ان کی کامیابی بہت ہے, کام بھی اچھے, لیکن اگر ان کا عوام سے اس لیول پہ رابطہ ہوگا نا تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی طاقت آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, پیپلز پارٹی کو سندھ سے یا کہیں سے بھی کوئی ڈسلوج نہیں کر سکتا. زبردست, بڑی مہربانی آپ نے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں نے ذکر تو اس ٹاؤن کا بار بار کیا تھا, لیکن آپ آج کی نوٹیبل سیکشن کی زبانی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فرسٹ ٹائم کسی اسکول میں یہ چیزیں پرووائڈ کرنا یہ قابل تعریف ہے. اور عورتوں کے لیے پارک بنایا گیا ہے, اور ینگسٹر کے لیے جم بن رہی ہے. یہ میرے خیال میں یہ ٹاؤن کی بجٹ تو نہیں ہے, یہ کسی MNA MPA کی بجٹ سے یہ بنتے ہیں. یہ کام ٹاؤن کا نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آج کے ٹاؤن چیئرمین نے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ قابل تعریف ہے. میں بھی اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ہم نظر چلتے ہیں وہاں پر وہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں, زبان نہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.